بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 7ویں صدی عیسوی سے 16ویں صدی عیسوی تک مسلمانوں کے عروج و ترقی کا سنہرا دور کہلایا جاتا ہے۔ اس دور میں مسلمان نہ صرف جنگی اور سیاسی طور پر پوری دنیا پر غالب رہے، بلکہ سائنسی میدان میں مسلمانوں نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے جس کو سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس 1000 سالہ سنہرے دور میں مسلمانوں میں ایسے عظیم علماء، فلسفی، طبیب، ماہرین فلکیات، ماہرین طبیعیات و کیمیاءدان پیدا ہوئے جن کا نام آج بھی نہ صرف مسلمان بلکہ مغربی ممالک میں بھی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ہیں ابو نصر محمد الفارابی۔ ابو نصر محمد الفارابی 870 عیسوی کو ترکستان یا موجودہ ترکمانستان کے قصبے فاراب میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اب تک صرف 4 ہی اعلیٰ دماغ شخصیات پیدا کی ہیں، جن میں سے ایک الفارابی ہے۔ الفارابی اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا فلسفی تھا جس نے نہ صرف معاشرتی اور مذہبی فلسفے پر کام کیا بلکہ منطق، ریاضیات، نفسیات، مابعد طبیعت، اخلاقیات، حکمت اور موسیقی پر بھی کام کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 50 سے زائد زبانوں پر مکمل عبور رکھتا تھا۔ الفارابی کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب علم شخصیت نے، جو اس کے والد کا دوست تھا، سفر پر جانے سے پہلے اپنی کتابوں اور تحقیقی مضامین کے ایک بڑا خزانہ ان کے پاس بطور امانت رکھا، جن میں سے بہت سی مضامین یونانی فلسفی اور ارسطو کی بھی تھیں۔ اور جب وہ شخص سفر سے واپس آیا، اس وقت تک الفارابی ان تمام مضامین و کتب کو نہ صرف پڑھ چکا تھا بلکہ ذہن نشین بھی کر چکا تھا۔ ان تمام کتب اور مضامین کو پڑھنے کے بعد فارابی نے باقاعدہ طور پر فلسفے کا علم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور حران تشریف لے گئے، جہاں فلسفہ اور منطق کے مشہور عالم یوحنا بن حیلان سے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد علم و دانش کے سب سے بڑے مرکز بغداد چلے گئے، جہاں مختلف علماء اور فلسفیوں سے علم حاصل کیا۔ بغداد کے بعد آپ نے علم کی خاطر نہ صرف دمشق کا سفر کیا بلکہ علم و دانش کے ایک اور مرکز مصر کے عظیم شہر اسکندریہ کا سفر بھی کیا، اور وہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد دمشق لوٹ آئے، جہاں آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ الفارابی یونانی فلسفی اور ارسطو کا بہت بڑا گرویدہ تھا۔ اگرچہ فارابی سے پہلے بھی ارسطو کی تحاریر کا عربی زبان میں ترجمہ کیا جا چکا تھا، لیکن اس میں اب بہت سے مضامین تشریح طلب تھے۔ فارابی نے ان مضامین کی نہ صرف تشریح کی بلکہ ان کی وجہ سے مسلمان علماء اور فلسفیوں نے ارسطو کے مضامین میں دلچسپی لی۔ چونکہ ارسطو کو معلم اول کے لقب سے جانا جاتا تھا، اسی لیے فارابی کو اس نسبت سے معلم ثانی کا لقب ملا، اور اسی لیے الفارابی کو ارسطو کے بعد دنیا کا سب سے بڑا فلسفی بھی مانا جاتا ہے۔ الفارابی دنیا کا سب سے پہلا شخص ہے جس نے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے پر مکمل تحقیق کی اور دنیا کو یہ بتایا کہ کن وجوہات کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے۔ الفارابی نے فلسفے اور انسانی طرز زندگی پر کئی کتابیں لکھیں، جن میں سب سے مشہور کتاب المدینۃ الفاصلہ ہے، جس میں الفارابی مثالی سلطنت کی خصوصیات بیان کرتے ہیں اور اس ریاست کے حکمران کی خوبیاں اور خامیاں بھی بیان کرتا ہے کہ ایک مثالی حکمران کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کو سلطنت کے حق میں کیسے فیصلے کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ اسی کتاب میں الفارابی نے انسان اور دوسرے جانداروں میں مطابقت اور تعلق کو بھی بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی کتاب میں الفارابی ایک مثالی ریاست کے شہریوں کا رویہ بھی بیان کرتا ہے۔ اس کتاب میں الفارابی نے 9 طرح کی ریاستوں کا ذکر کیا ہے اور ان سب کی خصوصیات بڑی تفصیل سے بیان کی ہے۔ یہ کتاب زمانے قدیم سے زمانے جدید تک ہر قسم کی سلطنت پر لکھی گئی ایک جامع کتاب ہے۔ اس کے علاوہ الفارابی کی ایک دوسری زبردست تحریر کتاب الموسیقی الکبیر ہے، جس کو الفارابی نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں الفارابی موسیقی کے اصول بیان کرتا ہے اور یہ بھی بیان کرتا ہے کہ آواز کہاں سے بنتی ہے۔ دوسرے حصے میں الفارابی آواز کی خصوصیات اور مختلف قسم کی آوازوں کی خصوصیات کے بارے میں تفصیل سے بحث کرتا ہے۔ اسلامی فلسفے کے بارے میں الفارابی نے اپنی کتاب
احصاء العلوم و تعاریف بہ اعراضیہ لکھی، جس میں وہ اسلام میں فلسفے کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی الفارابی نے کئی کتابیں و رسائل لکھے جو کئی صدیوں تک انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے رہے۔ الفارابی کی تصانیف کو آج بھی یورپ اور امریکہ کی مختلف لائبریریوں میں رکھا گیا ہے اور موجودہ دور میں ان کتب کو بطور ریفرنس استعمال کیا جاتا ہے۔ الفارابی کا انتقال 950 عیسوی میں دمشق میں ہوا۔ الفارابی کو ایران اور وسطی ایشیا میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ایران نے الفارابی کی تصویر ایک اسٹیمپ پر استعمال کیا ہے۔ قازقستان میں الفارابی کی تصویر ان کی کرنسی نوٹوں پر استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بغداد، قازقستان اور سعودی عرب کے شہر میں الفارابی کو خراج تحسین دینے کے لیے ان کے نام سے یونیورسٹیاں بھی قائم ہیں۔ یہ ہے وہ تمام سورسز جن کی مدد سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔